الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نور شریف کی آیت نمبر 35 جس کا ہم نے کل آغاز جو ہے وہ سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کا حقیقی معنی کیا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اصل جو نور کا معنی ہے اور جو اصل نور کا اطلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے. کیوں کہ اگر کہا جائے کہ خدا ہی نور ہے تو چونکہ نور تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے, خدا کی تخلیق ہے. نور سے اب مراد کیا ہے وہ مختلف مفسرین کے اقوال آپ نے اس میں سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آسمانوں کو بھی منور فرمایا اور زمین کو بھی منور فرمایا, اور زمین و آسمان کے منور ہونے کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات کے ساتھ متعلق ہے. اس لیے یہ عرض کیا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض. اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس میں 4 اقوال نقل کیے جو آپ نے کل سماعت فرمائے, جن میں سے پہلا یہ تھا کہ نور کا اطلاق ہدایت پر فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے رہنے والی مخلوقات کا ہادی و رہنما اللہ کی ذات ہے. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نور فرمایا گیا. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام حکمت بالغہ سے آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے نور کا اطلاق فرمایا گیا. تیسرے نمبر پر احمد کے زمینوں اور آسمانوں کا ناظم ہے, انتہائی حسین ترتیب سے کے ساتھ اس کا نظام اس نے جو ہے وہ ترتیب فرمایا ہے, قائم کیا ہوا ہے. اس اعتبار سے کہا گیا. چوتھے قول کے اندر آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کو منور کرنے والا ہے. اس کا ایک محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں کو ملائکہ سے منور کرتا ہے, زمین کو انبیاء سے. دوسرا اس میں محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں زمینوں کو سورج چاند ستاروں سے منور کرتا ہے. اور تیسرا محمل حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے امام حسن بصری, حضرت سفیان ثوری, حضرت ابو العالیہ, انہوں نے ان کا قول جو ہے وہ نقل کرتے ہوئے تفسیر کبیر شریف کے اندر جو لکھا ہے وہ باتیں کہ تیسرا اس کا محمل یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو سورج چاند ستاروں ملائکہ مقربین فرشتوں اور اولو العزم ملائکہ کے ساتھ منور فرمایا, اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار صحابہ اولیاء کرام اور قیامت تک کے آنے والے اور علماء سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو منور فرمایا. یہ ایک نور کی ہدایت کا جو ایک سلسلہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو شروع سے اس کا آغاز فرمایا اور قیامت تک یہ رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے بارے میں فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض. آگے حدیث مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرماتے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ایک تاق کی طرح ہے.
تاک سمجھتے ہیں نا، وہ آپ روشن دان بھی کہتے ہیں، پرانے دور میں تھوڑا چلے جائے تو وہ انہوں نے دیوار کے اندر جگہ رکھی ہوتی تھی، اس دیوار کے اندر جب وہ رکھ دیتے تھے تو وہ چراغ دیا، تو وہ جب روشن ہوتا تھا تو وہ کمرہ پورا روشن ہو جاتا تھا. تو آپ اسے آج اس دور میں روشن دان کہہ لیں. اس تاک کی طرح جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی ایک فانوس کے اندر ہے، شیشے کے ایک فانوس کے اندر ہے، کہ اس چراغ کو بائیں سے آنے والی کوئی روشنی یا بائیں سے آنے والی کوئی بھی ایسی مضر شے جو اس چراغ کی روشنی کے لیے یا اس چراغ کے روشن ہونے کے لیے جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس پر اثر انداز ہونے والی ہو، وہ اسے روک کر رکھے. ایسے فانوس میں وہ چراغ جل رہا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور فانوس چونکہ ایک روشن ستارے کی طرح ہے. وہ فانوس جس میں وہ چراغ ہے وہ روشن ستارہ ہے. یوں کا جو روشن ہو رہا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت کے تیل کے ساتھ وہ روشن ہو رہا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یکاد قریب ہے کہ، یکاد کاد یکید قریب ہے کہ یہ روشن ہوگا، اس کی آگ بڑھے گی، اس کی روشنی بڑھے گی اور یہ روشن ہو جائے گا. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے نار یعنی آگ اسے نہ بھی چھوئے تو یہ روشن ہو جائے گا اور یہ اپنے عروج تک پہنچے گا، اور اتنا عروج پر پہنچے گا کہ نور علی نور، نور ہی نور ہو جائے گا، نور بالائے نور ہو جائے گا. زمین و آسمان اس نور کی لپیٹ میں ہوں گے، یہ اس قدر روشن ہو جائے گا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت عطا فرماتا ہے، نور تک ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسے تاک کی طرح جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہو، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. انقریب اس کا تیل خود بھڑک اٹھے گا، خواہ اسے آگ نہ چھوئے. اس میں اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اور امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ مشکات فرماتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تاک، اور مصباح کا معنی ہے روشنی کا آلہ. مصباح کا معنی ہے روشنی کا آلہ. صبح اسی سے مشتق ہے، مصباح سے ہی یہ صبح نکلا ہے، کہ جب صبح کے وقت کو ہم صبح کہتے ہی اس لیے ہے کہ ہر وقت ہر سمت جو ہے وہ روشنی جب پھیل جاتی ہے، تو جب روشنی پھیل جاتی ہے تو اس وقت کو ہم کہتے ہیں صبح. مصباح سے صبح نکلا ہے. مصباح کا معنی ہے کہ ہر طرف روشنی پھیل جائے. اور المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کا معنی ہے شیشے کا فانوس، وہ جس میں ایک چراغ رکھا گیا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے. زیتون وہ درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا، اور یہی درخت طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے اگا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقامات پر اگایا گیا، اور ارض مقدسہ میں اس کے لیے 70 انبیاء علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ،
اور اس کو جسم پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے سنن ترمذی شریف کے حوالے سے. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی وہ درخت نہ مشرق کے ساتھ مختص ہے کہ اس کو شرقیہ کہا جائے اور نہ مغرب کے ساتھ مختص ہے کہ اس کو غربیہ کہا جائے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جو درخت ہوگا وہ یا مشرقی ہوگا یا مغربی ہوگا، پھر بلکہ یہ جنت کا درخت ہے. فرماتے ہیں بلکہ یہ جنت کا درخت ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام محمد بن عمر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ متوفا ہے 606 ہجری، 606 ہجری، آج سے تقریباً کچھ 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے. اور فرماتے ہیں کہ مشکات سے مراد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے. مشکات اس سے مراد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مقدس ہے، اور الزجاجہ سے مراد آپ کا قلب اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک. اور مصباح سے مراد دین کے اصول فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہے. سمجھ آئی؟ مشکات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ، الزجاجہ سے مراد آپ کا قلب اطہر، اور مصباح سے مراد دین کے اصول اور وہ فروع کی وہ معرفت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر ہے. اور شجرہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. کیوں کہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ کو حکم دیا گیا. پھر شرقیہ اور غربیہ یعنی نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں فرمایا گیا کہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرف مشرق کی طرف منہ کر کے، عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ یہود کی طرح مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بلکہ آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے تھے. تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ آپ یہود کی اتباع کرنے والے اور نہ نصارہ کی اتباع کرنے والے. یہود و نصارہ اگرچہ انفرادی طور پر دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے والے اور اپنے آپ کو ان سے متعلقہ کہنے والے تھے، مگر آپ کا نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان سے کوئی تعلق ہے. اس اعتبار سے فرمایا گیا لا شرقیہ ولا غربیہ. اچھا جی، ایک لفظ آگے ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ان قریب یہ بھڑک اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نہ لگائی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس آیت میں پہنچتا تو اس آیت پر پہنچ کر پڑھ کر میں ہنسنے لگتا، مجھے خوشی محسوس ہوتی. مطلب کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے کعب، اچھا آپ بھی بتاؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے کہ وہ نور جب بھڑکے گا، بلند ہوگا، اپنے عروج پر پہنچے گا تو اس قدر بلند ہو جائے گا کہ اگرچہ اسے کوئی ظاہری اسباب میں سے بلند کرنے والا نہ بھی ہو تو یہ بلند عروج پر پہنچ جائے گا. پھر اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوار سے تو اس تیل سے مراد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس ہے، حضور علیہ السلام کا نور مقدس ہے، اور آپ اپنے صفائے جوہر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہ اگر آپ پر وحی نہ بھی نازل ہوتی تب بھی آپ میں یہی کمالات ہوتے. اگر آپ میں وحی نازل نہ ہوتی تب بھی آپ کے اندر یہی کمالات ہوتے. آپ اسی طرح نیکی کی ہدایت فرماتے اور آپ اسی طرح برائی سے لوگوں کو منع فرماتے اور آپ کی یہی پاکیزہ صفات ہوتی
اور اگر آپ پر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت لوگوں پر آشکارا ہو جاتی. یہ وہ لفظ ہیں جو ان کے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نبوت آپ کے اوصاف کے ساتھ، آپ کے اوصاف حمیدہ سے، آپ کی خصلتوں سے، آپ کے کمالات سے اور آپ کے معجزات سے، آپ کی ظاہری عادتوں کے ساتھ جو پاکیزہ اور نہایت مطہر عادتیں تھیں، ان سے جب دیکھا جاتا تو قرآن نہ بھی نازل ہوتا. ان عادتوں سے پہچانا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. اب قرآن جب نازل ہوا، قرآن کو تو اپنا ایک اعزاز ہے، قرآن کو تو ایک اپنا شرف ہے، قرآن کا تو اپنا ایک کمال ہے کہ جس سینہ اقدس میں آیا اس سینہ اقدس کو نور علی نور فرما دیا. اور قرآن کی جو ہے وہ قرآن کو حضور کریم علیہ السلام نے جب جذب فرمایا تو یہ نور علی نور یعنی حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس بھی نور اور قرآن کریم بھی چونکہ ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے ناطے سے یہ بھی نور، تو یہ تو نور علی نور ہو گیا. مطلب کہ اگر قرآن نہ بھی ہوتا، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے نبوت کے اعلیٰ مرتبے پر پھر بھی فائز تھے اور لوگوں پر پھر بھی یہ چیز آشکار ہو جاتی. اور آپ پر قرآن مجید نازل ہونا نور علی نور ہے، بلکہ نور بالائے نور ہے. تفسیر کبیر شریف اور الجامع لأحکام القرآن، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، ان تمام مفسرین نے اس آیت مقدسہ کے ضمن میں یہ چیزیں لکھی ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نور سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے اس حبیب علیہ السلام کے نور تک رسائی عطا فرماتا ہے. جسے چاہے، ہر کسی کو اس نور پر تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، ہر کسی کو اس نور کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہر کسی کو اس نور کی پہچان نہیں ہوتی. اسی لیے حضور کریم علیہ السلام کے نور مقدس کو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. وہ جو نہیں مانتے وہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے میں یشاء، جسے چاہوں گا ان تک پہنچاؤں گا اور جسے چاہوں گا محروم کر دوں گا. جو محروم ہے وہ بھی اسی کے اندر سے ثابت ہے، اور جن کو پہنچا دیا گیا اور جنہوں نے اس عظیم بارگاہ تک پہنچ کر حضور کریم علیہ السلام کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، وہ بھی اسی آیت سے شامل ہے کہ یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی اور اس ہدایت کے ضمن میں وہ حضور کریم علیہ السلام کے نور مقدس تک پہنچ گئے. اور آقا علیہ السلام کے نورانیت سے انہیں جب حصہ نصیب ہوتا ہے تو آج بھی آپ ان کے چہرے حضور کریم علیہ السلام کو جو نور مانتے ہیں، آج بھی آپ ان کے چہرے دیکھیں تو نور نہ ماننے والوں کی جب بنسبت ان کے چہرے زیادہ نورانی نظر آتے ہیں. ان کے چہرے زیادہ نورانی نظر آتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ نور والے نبی علیہ السلام کی نورانیت کو صدق دل سے قبول بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو لوگوں کے سامنے مثالیں کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے. اب کان سے پکڑ کر کسی کو اٹھا کر اور دھکیل کر ہدایت کے دروازے سے گزارنا یہ کسی کا کام نہیں ہے. یہ کسی کے جو ہے وہ یہ حکم نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. صرف کسی کو مثال ہی بیان کی جا سکتی ہے. اگر اسے ہدایت نصیب ہوگی تو اس ایک مثال کے ساتھ ہو جائے گی، اور اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اس کے سامنے سارا قرآن بھی کھول کر رکھتے ہیں تو وہ اس کے مقدر میں ہی ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. خداوند قدوس ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.